اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد. اور صحابہ کو پتہ نہیں تھا، آقا جی نے سکھایا کہ اللہ شارک کے قریب ہے. جو آقا جی کے پاس آتے تھے تو آقا جی میرے پاس کیا، تو اللہ قریب ہے، جا کے مانگ لو، بارش مانگ لو، جو چیز کو تکلیف ہے اللہ سے مانگو. میں نے یہ کہا نہیں کہا، ان کی دعائیں مانگی، ان کے کام بن گئے. ان کو پتہ نہیں تھا، ان کو یہ پتہ تھا کہ جتنے اللہ کے یہ قریب، ہم اتنے قریب نہیں ہیں. ہماری دعا کب قبول ہو نہ ہو، اگر یہ کرم فرمائیں گے مسئلہ فوراً حل ہو جائے. تو نبی ولی ہٹاتے نہیں ہیں، ہٹواتے ہیں. جیسے حکومت میں کام اگر وزیر کرتا ہے یا بادشاہ کرتا ہے ہو جاتا ہے. کوئی وزیر تمہارا کام کرتا ہے تو بندی دستخط کرا کے لاتا ہے، کرواتا ہے، خود نہیں کرتا. لیکن تم مختصر بات کرنے کے لیے کہتے ہیں وزیر صاحب نے کام کر دیا. بادشاہ دستخط نہ کرتا تو وہ ہوتا نہ ہوتا. ایسے اللہ قبول نہ کرتا، نبیوں کی دعا بھی قبول نہیں ہو سکتی. تو اللہ ان کی زیادہ قبول کرتا ہے، دوسروں کی بھی کرتا ہے، لیکن ان کو جتنی قبولیت ہے اتنی کسی کو نہیں ہے. تو ان کا وسیلہ کرنا، ان کو واسطہ بنانا وسیلے کے طور سے، یہ تو بہت ہی ضروری ہے. اب سمجھیے، میں کافی کوشش کی وضاحت سے آپ کو سمجھا دوں کہ آپ شرک سے بھی بچیں اور آقا جی کو اعظم وسیلہ ہر مصیبت میں، دنیا کی ہو، آخرت کی ہو، بیماری کی ہو، کوئی اگر وہ آپ کے وسیلہ بن گیا آپ کا مشکل فوراً حل ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے اللہ نے حل کیا حضرت محمد مصطفیٰ کے تو ہے. تو بعض وقت انسان جن کو تعلق ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جن کو زیارتیں ہوتی ہیں، وہ مختصر بات کرتے ہیں. جیسے کہتے ہیں بھائی وزیر صاحب نے کرم کیا، ہمارا کام ہو گیا، مطلب دستخط کرا کے لایا، بادشاہ سے آرڈر لیا. ایسے ہی بعض وقت کہا جاتا ہے کہ آقا جی نے کرم کیا، وہ مطلب ہوتا ہے کہ ہر وقت نہیں کہنا چاہیے، لوگ سمجھتے نہیں، بعض وقت نکل جاتا ہے کہ کام تو نہ ہوتے، بس آقا جی نے مہربانی کی، نظر رحمت کی، خدا راضی ہو. اب سمجھیں، اب مسئلہ بہت آسان ہو. تو یہ بھی آپ کے ذہن سے نہ نکلے. نہیں تو اگر عظمت مصطفیٰ آپ کے ذہن میں نکل گیا اور بے ادب ہوگا، تمہارا کچھ نہیں بنے گا دنیا آخرت. اور عظمت خدا نکل گیا، شرک تم نے کیا، تم کو کبھی معافی نہیں ملے گی. اس کا فیصلہ کیا خدا نے. قرآن میں آیت ہے کہ جس نے شرک کیا جنت اس پر حرام ہے، اس کے لیے معافی نہیں. دیکھا، یہ شرک سے بچیں.